کہ آپ کا نام اور آپ کے دستخط گستاخانہ حد تک لمبے ہیں. اتنی قلیل تنخواہ اتنے بڑے دستخط کی کفالت نہیں کر سکتے. اس زمانے میں اس کا جنرل مینیجر بینک کا انگریز تھا. یعقوب الحسن غوری کو اینڈرسن دن میں کئی بار طلب کرتا، کبھی کچھ پوچھتا کبھی کچھ. اندر جانے سے پہلے وہ اپنی ہتھیلی پر کاپنگ پینسل میں یہ تھا کہ اگر اسے تھوک سے گیلا کریں یا پانی سے تو حروف ابھر جاتے تھے. اب وہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. کاپنگ پینسل سے وہ تمام متعلقہ و غیر متعلقہ اعداد و شمار نوٹ کر لیتے جن کے بارے میں اینڈرسن سوال کر سکتا تھا. جیسے ہی وہ سوال کرتا، یعقوب الحسن منہ پھیر کر ید بے داغ کے متعلقہ حصے کو زبان سے چاٹ کر حروف کو روشن کرتے اور کھٹاک سے صحیح اعداد و شمار آنے پائی سمیت بتا دیتے. ایک دن ہم نے عرض کیا کہ غوری صاحب آپ کاغذ پہ لکھ کر کیوں نہیں لے جاتے؟ ارشاد ہوا کہ آپ کو بینک میں آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، آپ انگریزوں کے مزاج سے واقف نہیں. کاغذ پر نوٹ کر کے لے جاؤں تو یہ سمجھے گا کہ میرا حافظہ جواب دے چکا ہے. میں خدا نخواستہ بوڑھا ہو گیا ہوں. ابھی تک تو وہ ولایتی الو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تمام اعداد و شمار منہ زبانی یاد ہیں. اس کے کچھ دن بعد اینڈرسن نے ہمیں طلب کیا اور پوچھا کہ نارائن گنج برانچ کے ڈوبے ہوئے قرضوں کی مجموعی رقم اور تعداد کیا بنتی ہے، صحیح بتاؤ. صحیح تو درکنار، ہم تو غلط جواب دینے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے تھے. ہمیں شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو کہنے لگا ہری اپ، جلدی سے ہتھیلی چاٹ کر بتاؤ. میں کچھ حصے کیا کچھ مضامین چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ جلسہ دیر سے شروع ہوا اور میں انگریزی محاورے کے مطابق آپ کے اور کھانے کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. ایک سنجیدہ پیسج سنیے. جی دیکھیے، کوئی نہ کوئی شخص زندگی کے کسی نہ کسی میں اس پر لکھا ہے. ایک بڑے میاں تھے، بہت ہی بد زبان اور غصہ ور، مغلوب الغضب. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ بھی سکتا ہے اور یوں ٹوٹتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اپنوں بیگانوں سے، حد یہ کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے بھی صلح کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ سے. اسی منزل پر بصیرتوں کا نزول ہوتا ہے، دانش و بینش کے باب کھلتے. ایسے بھی محتاط لوگ ہیں جو پیکار و فشار زیست سے بچنے کی خاطر خود کو بے عملی کے حصار عافیت میں قید رکھتے ہیں. یہ بھاری اور قیمتی پردوں کی طرح لٹکے ہی لیر ہو جاتے ہیں. کچھ گمسم گمبھیر لوگ اس دیوار کی مانند تڑپتے ہیں جس کی مہین سی دراڑ پر جو عمدہ پینٹ یا کسی آرائشی تصویر سے بآسانی چھپ جاتی ہے. اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ نیو اندر ہی اندر سے کسی صدمے سے زمین میں دھس رہی ہے. برتن کی طرح ٹوٹتے ہیں کہ مسالے سے آسانی سے جڑ تو جاتے ہیں مگر بال اور جوڑ پہلے نظر آتا ہے، برتن بعد میں. اس کے برعکس کچھ ڈھیٹ اور چپکو لوگ ایسے اٹوٹ مادے کے بنے ہوتے ہیں کہ چوئنگ گم کی طرح کتنا ہی چباؤ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے. کھینچے سے کھینچتے ہیں، چھوڑے سے جاتے ہیں سکڑ. آپ انہیں حقارت سے تھوک دیں تو جوتے سے اس بری طرح چپکتے ہیں
کہ چھٹائے نہیں چھوٹتے. رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ اس سے تو دانتوں تلے بہتر تھے کہ پپول تو لیتے تھے. یہ چیونگم لوگ خود آدمی نہیں پر آدم شناس. یہ کامیاب اور کامران اور کامگار لوگ ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے انسان کو دیکھا, پرکھا اور برتا ہے, اور جب اسے کھوٹا پایا تو خود بھی کھوٹے ہوئے. وقت کی اٹھتی موج نے اپنے حباب کا تاج ان کے سر پہ رکھا اور ساعت گزراں نے اپنے تخت رواں پہ بٹھایا. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ کار کے ونڈ اسکرین کی مانند ہوتے ہیں, ثابت و سالم ہیں تو سینہ عارف کی طرح شفاف کہ دو عالم کا نظارہ کر لو. اور یکایک ٹوٹے تو ایسے ٹوٹے کہ نہ بال پڑا, نہ درکے, نہ ترقے. یکبارگی ایسے ریزہ ریزہ ہوئے کہ نہ عارف رہا, نہ دو عالم کی جلوہ گری, نہ آئینے کا پتہ کہ کہاں تھا کدھر گیا, نہ حذر رہا نہ خطر رہا, جو رہی تو بے خبری رہی. سنیے, جیسے یہ جلسہ ہے ایسے ہی ایک مرتبہ مجھے ڈاکٹروں کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرنے کا موقع ملا تھا. وقت کافی تھا لہذا کوئی 20 صفحے کا مضمون پڑھا تھا. اس میں سے ایک پیسیج آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے بہت سوچا کہ دن بھر کے تھکے ہارے ڈاکٹروں سے کس موضوع پر بات کی جائے. کچھ سمجھ میں نہ آیا. میڈیکل سائنس سے میری واقفیت ان امراض تک محدود ہے جن میں میں مبتلا رہا ہوں, جو میرا دل دہلانے کے لیے بہت کافی ہے. میری آرزو سے کمتر, میری تاب سے زیادہ. میں ہر قسم کے درد میں مبتلا رہ چکا ہوں سوائے زچگی کے. وہ میری شرعی مجبوری ہے. پرانا مقدمہ باز آدھا وکیل ہوتا ہے اور دائم المرض آدمی پورا عطائی. بایولوجی بھی کبھی میرا مضمون نہیں رہا. میرا تعلق تو اس بھولی بھالی نسل سے ہے جو خلوص دل سے سمجھتی تھی کہ بچے محض بزرگوں کی دعا سے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ نسل اپنے کرتوت کو بزرگوں کی کرامت سمجھتی ہے. اور کثرت آبادی سے پیدا شدہ مسائل کو نعوذ باللہ فضل الہی سے منسوب کرتی ہے. اس زمانے میں آپ کو اگر یقین آئے تو یہ کہ ہم بھی کبھی بچے تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں فلموں تک میں, مگر جوانی میں بھی ہمارا حال کبھی ایسا نہیں رہا کہ کسی خاتون کے ایمان میں کوئی خلل واقع ہو جائے ہمیں, بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اب بہتر لگتے ہو. تو اس زمانے میں فلموں تک میں یہ حال تھا کہ اول تو بوس و کنار کی منزل آتی ہی نہیں تھی, لیکن اگر پبلک کے تقاضے سے کوئی نازک مقام آ ہی جائے تو وہیں سین کاٹ کر اسکرین پر سفید کبوتروں کا ایک جوڑا دکھا دیا جاتا جو ایک دوسرے کی چونچ سے چونچ ملائے بیٹھا ہوتا تھا. صاحبو یقین جانیے ہماری پوری نسل ان دو کبوتروں کے سائے میں پل کر جوان ہے. لندن میں
یہ میں نے مضمون لندن میں لکھا تھا. ویسے لندن میں جہاں ہم 10 سال سے مقیم ہیں، فلم یا ٹی وی پر رات گئے کوئی ایسا ویسا سین دکھاتے ہیں جو آج کل روز زی ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے میں کیوں نہیں دکھایا گیا.